احرام لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں دو سفید چادروں کو، وہ تو ایک لباس ہے جو ضروری ہے، لیکن صرف چادروں کی وجہ سے احرام مکمل نہیں ہوتا جب تک مزید دو چیزیں اس میں شامل نہ کر لی جائیں، اور وہ ہے نیت کرنا اور لبیک پڑھنا، جس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ احرام ان تین چیزوں کا نام ہوا، یعنی کہ دو سفید چادریں، نیت کرنا اور لبیک پڑھنا۔ اب ترتیب یوں ہوگی کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، وہ لوگ جن کی فلائٹ جدہ کی ہوگی وہ تو احرام پہنیں گے، اور جن کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی ہوگی وہ لوگ احرام پہن کر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ عام کپڑوں میں جائیں گے۔ گھر میں غسل کر لیں، صفائی ستھرائی کر لیں، اور اس کے بعد گھر میں ہی احرام پہن لیں۔ عنقریب انشاءاللہ آپ کو احرام پہننے کا پریکٹیکل طریقہ دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ ایئرپورٹ پر بھی احرام پہنا جا سکتا ہے، لیکن ایئرپورٹ پر یا تو بے پردگی ہو جاتی ہے، یا اگر واش روم وغیرہ میں جا کر آپ احرام پہنتے ہیں تو ناپاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے تسلی سے گھر سے ہی احرام پہن کر آ جائیے گا۔ آگے جا کر انتظامی امور میں انشاءاللہ کراچی ایئرپورٹ کے مراحل بتا دوں گا، فی الحال مناسک پر ہمارا فوکس ہے۔ ویٹنگ ایریا میں جب آپ جائیں گے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے، تو وہاں نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، مرد حضرات کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ۔ وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ نیت یہ کریں گے کہ میں 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ ابھی بھی آپ کا احرام مکمل نہیں ہوا۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب نیت آپ نے کب کرنی ہے؟ جب اعلان ہو جائے جہاز میں جانے کا، جہاز میں تشریف لے جائیے گا، اور جہاز اڑنے کے بعد نیت کیجیے گا۔ یعنی کہ شرعی طور پر تو احرام پہن کر بھی نیت کر لینا صحیح ہے، ایئرپورٹ پر بھی، لیکن انتظامی لحاظ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ جہاز اڑنے کے بعد نیت کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اگر کسی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے یا کینسل ہو جاتی ہے تو آپ کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ اس لیے جب یقینی ہو گیا، یعنی جہاز اڑ گیا، اب آپ نیت کر لیں گے۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ آپ اپنی کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک پڑھنا ہے۔ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھ لیں گے، خواتین آہستہ۔ ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے بھی بہت سے فضائل ہیں، لیکن